کی حمایت کے لیے بہانے مت بناؤ بزدل خان. آپ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے غم میں نیٹو سپلائی بند کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ شیخ بھی امیر اور مومنین بننے کی باتیں کرتا تھا اور ملا عمر جیسا جعلی خلیفہ بننا چاہتا تھا. سیاسی قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے اور بلا آ کے ہمیشہ دودھ پی جاتا ہے. ایک بلا پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے, اور ایک دفعہ تو کسی سے قانون میں کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بساط اور میں ہوں ناصر حبیب. وہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو تقریر پڑھ رہے تھے ٹیلی پرومپٹر سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے, لیکن اس کی گونج پاکستان کے ہر گوشے گوشے میں سنی گئی. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ جو دھوم بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سے آئی وہ فلم دھوم 3 سے بھی کہیں زیادہ تھی. بزدل خان, جعلی خلیفہ, 4 لوٹے اور بلا, یہ سب کون ہیں؟ ہم آج بحث کریں گے کہ جو سپیچز ہوئی تھی 2-3 بڑی جماعتوں کے نمائندے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, اس پہ ریئیکشن لیں گے ان کی سپیچز کا, بلاول بھٹو زرداری کا اور آصف علی زرداری کا. اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ جو رومانس شروع ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا لفظ تماشے سے اور لاہور میں ہونے والے احتجاج سے, کیا وہ بھینٹ چڑھ جائے گا اس تقریر کے؟ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اعجاز چودھری صاحب, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ چودھری صاحب تشریف لانے کے لیے. اور میرے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان صاحب, ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف. تو ناظرین, ہمیں ابھی جوائن کرنے والے ہیں نور عالم خان جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو چودھری صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. تو یہ جو سپیچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی, جس میں انہوں نے کہا ہے میاں صاحب کے لیے کہ وہ جعلی خلیفہ بننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وہ میاں صاحب کے بارے میں کہیں یا عمران خان صاحب کے بارے میں, جو بات معیار سے نیچے ہو, جس بات کا کوئی مقصد نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم یا ہم سب لوگ, خاص کر میڈیا کی وجہ سے, ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ جذباتی اور بے مقصد تقریریں جو ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہ ہی کچھ بلاول کو حاصل ہوگا اور نہ ہی کچھ جو بلاول کے پیچھے تھنک ٹینک ہیں یا تقریر لکھنے والے ہیں یا جو اس طرح, کیونکہ وہ زمانہ گزر گیا. اب لوگ جو ہے وہ سائنٹیفک بات سننا چاہتے ہیں, اب لوگ جو ہے حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب لوگ یہ جذباتی نعرے, یہ جذباتی تقریریں, آپ خود ہی فیصلہ کریں, آپ مجھے چھوڑ دیں. مقصد کیا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں کوئی چیز, کوئی عقل کی بات آپ کو نظر آئی ہے؟ میں اس سے قطع نظر کہ بلاول ابھی بہت جونیئر ہے, آپ لوگوں کو بلایا نہیں, میں قطعاً اس سے, آپ دیکھیں میں نے تو جس آدمی سے بھی پوچھا, ایون جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں بڑے سینئر, وہ بھی نالا ہے اس بات سے کہ اب سب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, باپ کیا کہہ رہا ہے, بیٹا کیا کہہ رہا ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک ٹپیکل پیپلز پارٹی ہے جس کا نہ پہلے کوئی پلان تھا نہ کوئی مقصد. پچھلے 5 سالوں نے اسی طرح کا ہے, کوئی ادھر کی مار رہا ہے, کوئی ادھر کی مار رہا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے. اس لڑکے کے بارے میں یہ تھا کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے, نیا ہے, پالیٹکس میں آیا ہے, اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے, ماں, نانا, باپ, ایک ساری فیملی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریک کر دیا گیا ہے, شیر ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہتا تھا, کیا واقعی کوشش کی نواز شریف صاحب نے؟ دیکھیں, یہ کون, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر کرے, اب دنیا میں نہیں ہے, بہت بڑے لیڈر, تو ان کو بہت بڑا لیڈر, پھانسی نے ان کو بہت بڑا لیڈر بنا دیا. حالانکہ تاریخ میں ہمیشہ ان کا, دیکھیں انہوں نے کیا دیا پاکستان کو. میں چلیں حقیقت کی بات کریں, میں قطع نظر مخالفت سے, ایک ایسا ملک جو ترقی کر رہا تھا ایشیا کے اندر, پاکستان ایسے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا, مطلب ایشیا کا کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں تھا. اس ملک کو ایسا ڈی ٹریک کیا, ساری میری آپ کی لوگوں کے جو کارخانے تھے ان کو کمیایا گیا, ان کو زبردستی,
اور ان کو پھر ایسے ان کی بندر بانٹ کی گئی، ایسے مطلب اسٹوڈنٹ کو ڈیٹریکٹ کیا گیا، ہر ایک چیز انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ ایٹم بم کا آغاز بھی تو انہوں نے کیا. دیکھیں اگر ایک بندہ، میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی انہوں نے، لیکن اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، انہوں نے 73 کا آئین کیا، کوشش نہیں کی، انہوں نے 73 کا آئین، دیکھیں انہوں نے ملک مسلمانوں کو، لیکن ان سے اس سے بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ملک توڑا. خیر بھٹو صاحب کی ہماری ڈیبیٹ نہیں پڑھ رہے، نواز شریف آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے یا سیاست کے جو طالب علم ہیں وہ اب ان چیزوں سے باہر آ چکے ہیں، اور خاص کر جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تو میاں صاحب نے کوئی کوشش نہیں کی جعلی خلیفہ بننے کی. ایبسولوٹلی کیوں؟ یہ امیر المومنین کی طرف اشارہ، جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر تھے اشارہ ان کا جو ہے وہی تھا کہ لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر تھے، جب آپ کو 2/3 میجورٹی ملی تھی 97 میں، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں امیر المومنین بننے کی، اس طرف اشارہ تھا شاید. ایبسولوٹلی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اب بہت سارا میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں میاں صاحب پیلے کی چھوڑ دیں، اب یہ جو 6 مہینے گزرے، دیکھیں میاں صاحب کا طرز سیاست دیکھیں. میاں صاحب نے کے پی کے میں ایک ایسا مدبرانہ فیصلہ کہ بھئی جس کی میجارٹی ہے اس کو، بلوچستان میں یہ سارا کیا آپ نے دیکھا. اچھا آپ اس کو دیکھیں، انرجی کرائسس سے لے کے ہر ایک پالیسی میں آپ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ دیکھیں، میاں صاحب وہاں گئے. تو یہ محض الزام ہے جعلی خلیفے. ایبسولوٹلی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے، خاص کر پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، کہ تاریخ پڑھائیں بلاول کو، ان کو تاریخ پڑھائیں کہ بھئی ہماری تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو. اس کو ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دھوم 3 مووی آئی ہوئی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دھوم ہے اس تقریر کی. اتنی میچورٹی آ گئی بلاول بھٹو میں اچانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں کل جب وہ زبردستی بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ ادا قاتل، نگاہ قاتل، زباں قاتل، بیاں قاتل، تمہارا سلسلہ شاید کسی قاتل سے ملتا ہے. اور پتہ نہیں کون قاتل تھا کون مقتول تھا، لیکن یہ پیپلز پارٹی والوں کا کام ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے مرتضیٰ بھٹو کے اور بینظیر بھٹو کے جو ہے وہ قاتلوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہ جانے اور ان کے قاتل جانے. لیکن میں زبردستی بھٹو صاحب کو جو ہے نا صرف ایک بات کہوں گا، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. وہ عمران خان کے جس کے متعلق اتنی ولگیرٹی کے ساتھ وہ محاطب ان کو کر رہے ہیں، وہ آج سے 23-24 سال پہلے بھی پورے پاکستان اور پوری دنیا کے کروڑوں عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتے تھے کہ جب آپ کے زبردستی بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنی شوشو اور اپنی پارٹی جو ہے وہ نیپی میں اور اچھا ٹھیک ہے نا جی. انہیں سوچنا چاہیے، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی عمر دیکھو، اپنی اوقات دیکھو. مجھے اس الفاظ پہ بریک لینا ہوگا. مقصد میں بریک کے بعد آتا ہوں. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ جس طرح کی تقریر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور آصف علی زرداری نے، اس پہ ریئیکشن لیں گے. تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کا اور نور عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر کی جو گونج ہے ان کی سپیچز کی اور زرداری صاحب کی، وہ پاکستان کے گوشے گوشے میں سنی جا رہی ہے. خاص طور پہ بزدل خان، جعلی خلیفہ، 4 لوٹے اور بلا انہوں نے کسے کہا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے نور عالم خان صاحب نے، جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی اسمبلی کے دا موسٹ ریچڈ، سب سے زیادہ امیر پارلیمنٹیرین تھے. اس وقت انہوں نے ایسٹ شو کیے تھے اپنے 32 ارب روپے کے. بہت شکریہ نور عالم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک میں کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ پچھلی اسمبلی میں، اگر میں ایک چیز آپ کو ایڈ کر دوں کہ اگر آپ ابھی اس اسمبلی میں ہوتے، نواز شریف صاحب سب سے زیادہ امیر انہوں نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے 1.5 ارب شو کیا، آپ نے 32 ارب کے شو کیے تھے. بیسکلی مجھے تو افسوس ہوا ہے کہ اس دفعہ جب میڈیا میں یا ایسے ڈکلیریشن کے لحاظ سے نیشنل اسمبلی میں جو بلینئرز ہیں، جن کے ساتھ جیٹ ہیں، جن کے ساتھ بلٹ پروف لینڈ کروزرز ہیں، جن کے گھر 300 کنال میں ہیں، وہ بھی جن کے کارخانے ہیں، کروڑوں روپے بتائیں انہوں نے خالی کروڑوں روپے بتائے. اور مجھے افسوس ہے کہ جو اپنے آپ کو فرشتے کہتے ہیں اور جن کے ساتھ یہ وہ ہے کہ وہ جنت کو اور آپ کو یعنی کلین سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو چاہے آپ دنیا کا جتنا بھی خراب بندے ہو، آپ میرے ساتھ ہو کر آپ کلین ہیں، کیونکہ میں کلین ہوں، وہ سو کالڈ. ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ بھی ہیں.
تو آپ کہیں ڈکلیئر صحیح نہیں کیا گیا پھر ٹاپک کی طرف میں اس سے میں نے جو کہا میں نے دیکھیں میں تو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، میں تو کوئی میں نے ایک چیز میں کوئی چیز خریدی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ میں نے اب کوئی خریدی، اگر میں کوئی خریدوں گا میں زمین بیچوں گا یہاں پہ لے لوں گا، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کے قریب تک کوئی نہیں پہنچا. نہیں میں قریب کی اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. وہ آرمی میں ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے زمین کی جو ویلیو جو اس کو میں نے وہ کر کے ملٹی پلائی کیا، نزدیک موضع تھا بالکل کرنٹ ویلیو کی اس کے لحاظ سے، لیکن اس پہ نہیں دوسری چیز اس پہ اس لیے میں بات کروں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب 300 کنال میں میرے وہ 3 کروڑ روپے کا مالیت ہے، یہ 600 کنال انہوں نے لی تھی، 300 کنال ان کے بہن کے نام پہ ہے، 300 کنال ان کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے جی. مشتاق صاحب کوئی تھے ان سے لی 3 کروڑ لگایا، لیکن آپ نے آفر لگائی ہے سنا ہے میں نے، کتنے آفر ہے؟ میں 8 کروڑ روپے 8 کروڑ آفر لگا دیا، آپ 3 کروڑ لگائے، میں لائیو پروگرام جا رہا ہے 8 کروڑ روپے پہ اگر خان صاحب کہتے ہیں میں عمران خان صاحب سے آپ کے وسادت سے اور یہ آپ ان کے رہنما یہاں جماعت آپ بھی کائنڈلی ان کو کہہ دیجیے گا کہ نور عالم کہتا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ F6 میں اور F7 یا وہاں پہ اگر کوئی گھر میں یہاں پہ اچھا ہے زمینداری بھی کروں گا، ایک تو اچھی جگہ 300 کنال میں مجھے لائیو پروگرام ہے ناظرین نور عالم صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے ایسٹ جو ڈکلیئر کیے ہیں اس میں 3 کروڑ روپے ویلیو لکھی ہے، موجودہ جو بنی گالا میں ان کا جو محل ہے جو پیلس ہے، میں بہت دفعہ وہاں پہ گیا ہوں دیکھا ہے، تو ان کی ویلیو انہوں نے 3 کروڑ لکھی ہے. تو نور عالم خان صاحب لائیو پروگرام میں آفر کر رہے ہیں کہ وہ 8 کروڑ روپیہ دیں گے، جبکہ اس کی دیوار بھی میرے خیال میں 3-4 کروڑ سے کم پہ نہیں بنی، اتنی بڑی دیوار ہے، 8 کروڑ میں بھی فائدہ ہوگا. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو آپ کا چیئرمین صاحب آپ وہاں پہ تھے نوڈیرو میں، یہ تقریر کرنا کہ 4 لوٹے، یہ کس طرح سے اشارہ تھا 4 لوٹے؟ بیسکلی آپ نے دیکھا ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوٹوں کو تقویت نہ دیں، لیکن جو آپ جو کہہ رہے تھے PTI میں بھی آپ دیکھ لیں تو لوٹے ہی ہیں اپنی پارٹیز کو چھوڑ کر. مثلاً کس کی طرف اشارہ؟ کچھ نام بھی آپ کو نام میرے خیال میں ہمارے ساتھ بہت لیڈرز نے نام لیا، قریشی صاحب کا لیا ہے، جاوید ہاشمی صاحب کا لیا ہے، جو دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہمارے پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے، آج وہ کرٹیسائز اسی پالیسی کو کر رہے، کہتے ہیں پیپلز پارٹی خراب ہے. اور اس وقت جب کوئی وزیر ہوتا ہے، میرے بہت آئی ریسپیکٹ ہم پرسنلی، لیکن جب پولیٹیکلی جب وہ ڈیسیجن غلط لے لیتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز خراب تھی تو آپ نے 4 سال 3 سال وائی ور یو فیڈرل منسٹر، ٹھیک ہے. تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کے الفاظوں کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے چیئرمین کے الفاظ آپ ریگریٹ کر رہے ہیں؟ میں ان کو میں نہیں، آپ ریگریٹ نہیں کرتے؟ نو نیور. جعلی خلیفہ کا نہیں دیکھیں جعلی خلیفہ کا ابھی ہم نے دکھایا. دیکھیں چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے میاں صاحب ہو، انہوں نے عوام کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں جو ان کی عوام کی جو آواز ہے یا ان کے ساتھ خواہشات ہیں ان کے ساتھ کھیلا ہے. ان کی I won't use the word, I mean it's a bit like very much street language. But I will say, نہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا وہ زبان بل جبر والا کام کیا ہے ان دونوں پارٹیوں نے. کیونکہ سنیں بات یہ ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا 90 دن میں ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم ہر چیز کو صحیح کریں گے. خیبر پختونخوا میں حالات دیکھیں لوگ اپنے اسٹینڈ کرتے ہیں، ہاں یہ اسٹینڈ بائی ہیں الفاظ کے اوپر، کیا جس طرح کے بھی الفاظ ہیں. چوہان صاحب ناصر صاحب بات یہ ہے کہ اب میرے بھائی بھی تسلی سے بات سنیں گے، انہوں نے تسلی سے بات کی. مان لیتے ہیں جی کہ 4 لوٹوں میں پانی بھرنے سے سونامی نہیں آتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان 4 لوٹوں میں جتنا پانی ہوتا ہے نا وہ اتنے بندوں کے وضو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جو بندے کسی کرپٹ بددیانت نااہل سیاسی جماعت اور سیاسی قیادت کا جنازہ پڑھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ زبردستی بھٹو صاحب جو ہے نا جنہوں نے وہ ٹیلی پرومپٹر کے اوپر جو ہے نا وہ تقریر لکھی ہوئی تقریر پڑھ لی، یہ ٹیلی پرومپٹر کے اوپر لکھی ہوئی تقریر کے ذریعے سے یا خسرو کی طرح آنکھیں اور ہاتھ مٹک مٹک کے کوئی لیڈر نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا جی. ایک منٹ آپ نے کوئی پارلیمانی آپ کے لیڈر نے یوز نہیں کی، آپ سن لیں نا، سن لیں نہیں آپ نے کیا یوز کیا ہے، آپ کے لیڈر نے کیا اگر میں کہوں تو آپ کو میں بتاؤں عمران خان کی جو لیڈر نے کیا یوز کیا. آپ نور صاحب مجھے بتائیں آپ کے لیڈر نے کیا یوز کیا. آپ سن لیں
देखो यही तो बात है, आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें ना, आपके लीडर में अगर ये अल्फाज मैं छोरों के साथ और हिम्मत पैदा करें ना, आपका लीडर अगर ये कह रहा है तो आप भी हिम्मत करें ना, आप खोलें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप जितनी जुबान खोल सकते हैं खोलें, आपके लीडर में भी खोलिए, आपके लीडर में भी खोलिए ना, और पार्लिमानी सेक्रेटरी को अपने लीडर को सिखाओ, जो अभी कल का बच्चा है जिसने अभी जो है ना वो गोद में दिखना शुरू किया, उसके खून में क्या है जी, उसको तो तमीज नहीं है, उसको पहले इखलाकी तरबियत सिखाओ, जिस्मानी तरबियत सिखाओ, देखो मेरे लीडरशिप क्वालिटीज में पहली काम सुने, मेरी बात सुने, आप अरबों पे इस मुल्क के खा गए, आप खरबों पे इस मुल्क के खा गए, आपकी लीडरशिप में ना 800 अरब पे आपने साथ में खाया, आप बात करते हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, करप्शन के खिलाफ बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी लीडरशिप ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, आप कहते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी के जो इस मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो करप्ट किस्म का जो सियासतदान है, आप कहते हैं जनाब मेरे भाई आपको सोचना चाहिए, आप पहले अपने लीडर को सुने जबरदस्ती भुट्टो साहब को नहीं शोर पॉलिटिशियन को आपका लीडर कितना मेच्योर है, ऐसे बच्चों को अगर आप आपका लीडर कितना मेच्योर है, नहीं होता कितना मेच्योर आप मुझे ये बताएं, वो अल्फाज का ख्याल रखें, आप मुझे बताएं पूरी अल्फाज का ख्याल रखें, लेकिन सर आप कह रहे ना कि स्टैंड बाय हैं, लीडर ही मेच्योर है, इनका लीडर ही कल का बच्चा, ये मुझे कह रहे हैं कि लीडर की बात है ना, खान की बात है, बुज़दिल वो गलत हो भाई, उससे बड़ा बुज़दिल कौन है कि पीपल्स पार्टी की पूरी तहरीक छोड़कर कैंपेन छोड़ के जब वो दुबई जाके बैठ के अगर ठुट्ठी जो है वो मिलते करती रही, ठुट्ठी जाके मिलते करती रही, आओ आगे तहरीक चलाओ, आपके जबरदस्ती भुट्टो साहब की बिलावल भुट्टो ने धूम मचा दी, आपकी मिलते करती रही कि आओ आके 2013 के इलेक्शन की कैंपेन चलाओ, बिलावल भुट्टो ने चंद दिनों में आपका बाप से भी डर सकता है और दहशतगर्दों से भी डर सकता है, आगे चलिएगा प्लीज, आपको बात करने की तमीज नहीं आपके लीडर को, आपके लीडर मैं तो अपने गैस को कूल डाउन करने के लिए एक सर एक ब्रेक, नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब मुझे मैं सर ब्रेक में इसीलिए ले रहा हूँ, नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, उस दौर तक मैं अपने गैस को ठंडा कर चुका हूँ इंशाल्लाह, तो फिर इस पे बात करते हैं कि जो स्पीच की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चार लोटों में पानी डाल दिया जाए तो वो सुनामी नहीं हुआ करता। हम जानते हैं कि ये शेर भी अमीर और मोमिनीन बनने की बातें करता था और मुल्ला उमर जैसा जाली खलीफा बनना चाहता था। सियासी कुव्वतों को लड़ाया जा रहा है और बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने उनका अपना जो उनका घर है बनी गाला में, जिसको लोग महल भी कहते हैं, उसका उन्होंने वैल्यू डिक्लेयर की है 3 करोड़ रुपए। आज हमारे प्रोग्राम में लाइव यहाँ पे मौजूद है नूर आलम खान साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जो साबका असेंबली के सबसे अमीर तरीन मेंबर थे। 32 अरब रुपया डिक्लेयर किया था उन्होंने अपने एसेट्स का। आज उन्होंने यहाँ लाइव प्रोग्राम में अनाउंस किया है कि वो 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के उस घर का। तो प्रोग्राम लाइव है, जब तक चाहें कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे तो हम हो सकता है यहाँ डील हो जाए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा में तो देखें आपने ये 32 कई आज जितना भी है वो कह रहे हैं हमारी जिंदगी को क्यों वो कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बच्चे लिए जा रहे हैं पिशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में। सबको पता है, एजेंसीज को भी पता है, वहाँ पे पुलिस को भी पता है और मीडिया को भी नए पता है। पाकिस्तान के होते हुए खुदा की कसम ऐसे अगर और कोई मैं उसमें झूठ बोलने से सॉरी, मुझे पैसे नहीं बताने चाहिए थे, आपकी वैल्यू नहीं बतानी। सियासत की बात है, लेकिन मैं माँ की दूध की कसम खाता हूँ कि लोग पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम पिशावर एंड खैबर पख्तूनख्वा। दे 25 से 30 वजह से मेरे भाई मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने आप सब लिख लें प्लीज लीजिएगा ताकि ओके मैं आपकी तरफ आना है। मैं सर आपको मैं खाली आपको इतना बता दूं कि वहां से आपके इवन इनके मिनिस्टर्स और एमपीएस जो आप कहते हैं ये जो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं आपकी नजर में कि लोग वहाँ क्या है वो नया पाकिस्तान का नहीं शुरू हुआ? नए पाकिस्तान तो है ही नहीं। कौन सा नया पाकिस्तान है यार? अब तो वहाँ पे लोग बन जाते हैं,
کوئی وہاں پہ بم پہ کے لیے بھی جاتا نہیں. وہ میں کہتا ہوں ایک بات ہے, میں نور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر, تھوڑا میں کول کرنا چاہتا ہوں, ان کے خلاف ہوتا تھا بریک اسی لیے لیے تھی. لیکن وہ چودھری صاحب ہمارے پاس کول ایک ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے. سر یہ جو الفاظ شروع ہوئے تھے تو آپ کہتے ہیں جو میاں صاحب نے جعلی خلیفہ کہا, آپ کے خیال میں پارلیمانی لفظ ہے یہ؟ اچھا دیکھیں نا سر, میں ایک سے اپنے دونوں بھائیوں سے, نور عالم بڑے سینئر ہیں اور چوہان صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, میری دونوں سے گزارش ہوگی کہ میں نے کیا سیکھا اور جتنے بھی سینئر لوگ ہیں کہ آپ کتنی بھی سخت بات کرنا چاہیں, کتنی بھی آپ غصہ نکالنا چاہیں, آپ اس کو اچھے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. تو دیکھیں نا میں اسی طرف آ رہا ہوں, تو میری ایک تو یہ گزارش ہے آپ سے بھی, دیکھیں اگر بلاول نے کہہ دیا, سنیں نا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی نامناسب لفظ, اچھا مناسب لفظ پڑھتا ہوں. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ صرف طالبان کی جو حمایتی جماعتیں تھیں, طالبان کی پسندیدہ جماعتیں تھیں, ان کو پرمیشن تھی کمپین چلانے کی انتخابات میں, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ. اچھا دیکھیں ایک تو دیکھیں نا, میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ طالبان کا, اب دیکھیں پی ٹی آئی کا اور ہمارا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے پنجاب میں, ہر جگہ میں, اللہ جانتا ہے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, لیکن جو صحیح سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے. نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے نہ ہی کسی اور پارٹی کے لیے, طالبان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, طالبان ایک اپنی فلاسفی یا آئیڈیالوجی ہے ان کی اپنی, وہ ایک اپنا مقصد لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کبھی وہ کسی کو استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی کو استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے اپنے نیم پلیٹ جو ہیں باہر ان کے سائن بورڈ جو اتار دی ہیں طالبان کے. آپ لوگوں کو کمپین کی اجازت میں دیکھیں آپ کہتا ہوں, دیکھیں میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے اور میرا حلقہ ہے الحمدللہ. میں ہمیشہ سچی بات اور احترام کی بات کرتا ہوں. میری یہ گزارش ہے, اور میں یہ آپ کا سارا پاکستان سن رہا ہے, یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے بھی طالبان کے پاس نرم گوشہ نہیں ہے, نہ عمران خان کے لیے, نہ نواز شریف صاحب کے لیے, نہ ہی بے نظیر کے لیے, نہ ہی زرداری صاحب کے لیے, نہ ہی بلاول زرداری کر دیا. نہیں, میں کہتا ہوں دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ جو بات, جو غیر مناسب بات اگر بلاول صاحب نے کی, ہم اس کو بھی سیکنڈ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ایک بلا پھنسا ہوا ہے, یہ کس طرف اشارہ تھا؟ دیکھیں یہ سینئر زرداری صاحب نے کہا, جو سینئر زرداری, انہوں نے ان کا ڈیفینیٹلی اشارہ مشرف کی طرف تھا, اور ان کا یہ کہنا کہ بھئی اس کا سیاست میں یہ بات ہوتی ہے, اور ہر پاکستانی میڈیا میں ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسے وقت میں ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہیں. ان الفاظ پہ اعتراض نہیں ہے چوہان صاحب. سر جو ابھی نور عالم خان صاحب نے ایک بات کی ہے, کیونکہ یہ وہاں کے بڑے بزنس مین ہیں, تو زمیندار سوری, تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں لوگ. پہلے اس پہ ریئیکشن دیں پھر میں آگے. بات یہ ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت نے پچھلے 65 سال کا جو گند تھا اس صوبے کے اندر, اس کو بڑے احسن طریقے سے صاف کرنا شروع کیا, جس کی گواہی بہت سے ٹی وی چینلز نے ان کے لائیو پروگرام اینکر جو ہے اپنا کیمرہ لے کے گئے, اور انہوں نے ایبٹ آباد سے لے کے آپ کا حلفن کہہ رہے ہیں, سنیں نا, میں بھی حلفن ہی کہہ رہا ہوں, میں حلفن ہی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور 99% لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر جناب اعتماد ہے کارکردگی کے اوپر. سنیں میری بات, ہم ایک منٹ سن لینا نور صاحب, بنی گلا تھوڑا سا تمیز سکھا رہے ہیں مجھے بھی, آپ کے بات کرنے ہو سکتا ہے پٹوار کا نظام آپ کا اللہ پاک کے فضل و کرم سے رائٹ ٹو انفارمیشن کا جناب آپ کے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں. ہم پولیس کا سسٹم ہم نے بہتر کرنا شروع کیا. ہم نے کرپشن کا وزراء لیول پہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی حکومت نے اپنے ہی وزیروں کو فارغ کیا ہو. کون سی حکومت ہے وزیروں کو نہیں فارغ کیا؟ سوری لیٹ می کریکٹ, پوری بات سن لینا. ہماری حکومت کے وزیر تھے نا, وطن پارٹی ہماری حکومت کے وزیر تھے نا, اپنی حکومت کو پی ٹی آئی کا کوئی وزیر فارغ نہیں ہوا. کون سی پولیٹیکل پارٹی حکومت کو کمزور کرتی ہے؟ سر بتانے کا مقصد یہ ہے, ان کا حق بنتا ہے, نور عالم صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کرے, بےجا کرے یا جناب وہ بلاول کی تقریر پہ آئیں, انہوں نے کہا جی حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے غم میں خان صاحب نیٹو سپلائی بند کیے جا رہے ہیں. سر بات یہ ہے, اور دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے. دیکھو بات یہ ہے, زبردستی بھٹو صاحب کو کیا پتا کہ جناب یہاں پہ کیا حالات. زبردستی بھٹو کسے کہہ رہے ہیں؟ زبردستی بھٹو بنے ہیں نا, وہ ہے تو زرداری ہے نا جی, وہ تو زرداری ہے نا.
بلاول زرداری نام ہے نا ان کا. آپ کو قیامت کے دن کس نام سے پکارا جائے گا؟ قیامت کے دن آپ کیا بات کر رہے ہیں جی؟ آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں نا جی. مجھے آپ یہ بتائیں وہ زرداری صاحب کے بیٹے میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. نورا عالم صاحب آپ اپنے باپ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. مجھے دونوں ماں اور باپ دونوں چھوڑیں اس ایشو کو چھوڑیں. سر بات یہ ہے ہم نے پاکستان کی عوام، پاکستان کی آئیڈینٹی، پاکستان کی سورینٹی، پاکستان کی عزت وقار اور غیرت کی خاطر یہ اسٹیپ اٹھایا اور پاکستان کی 100% عوام کی مرضی، تمنا اور منشا کی وجہ سے. لیکن دہشت گردوں کا یار ہونے کا جو کہا گیا. اب سنیں نا، اب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ عمران خان کے اوپر حملے کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ہم جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں. اے پی سی کے اندر کیا پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ نہیں دیا جو ہے موجودہ حکومت کو کہ آپ مذاکرات کریں؟ اب مجھے یہ ہاں یا نہ میں جواب دیں. اگر انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب دینا، ابھی میں اب آپ بول لینا، آپ بول لینا. تو آپ جلدی کریں کیونکہ میں نے نور صاحب کی طرف جانا. تقریر پہ کوئی آبجیکشن آپ کی ہے اور بس پھر آگے بڑھو. کے اندر یہی پیپلز پارٹی جو ہاں میں ہاں ملا کے آئی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر مذاکرات کا سٹینس رکھنے کی وجہ سے عمران خان بزدل ہے تو پھر ان کے آصف علی زرداری صاحب بھی بزدل ہے کیونکہ ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ مذاکرات کی حامی ہے. سر ہم نور صاحب پلیز زرداری صاحب بھی بزدل ہیں جی. پھر جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو ہو، آصفہ بھٹو اور ہم سب، بلاول بھٹو سنیں، بلاول بھٹو زرداری ٹھیک ہے میری بات کیونکہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا نا. میں سیمیول عمران جمائمہ کا نام نہیں لے رہا ہوں. سنیں، وہی ہے نا، سیمیول یا سمیول ایک ہی چیز ہو گیا. میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، چھوڑے میرے بھائی. سر کال آئی ہے کہ آپ کی آفر ابھی تک ہے 8 کروڑ والی. ہمارے پروڈیوسر صاحب کے کال ہے 8 کروڑ کی آفر ہے عمران خان کے بنگلے کی. کو دیکھیں، میں اپنی زمین بیچوں، کسی سے قرض لوں، میں نہیں آپ کے پاس میں بتانا نہیں چاہ رہا کتنے پیسے ہیں. میرے آبا پاکستان سے پہلے. تو پروڈیوسر صاحب آپ کالر کو بتا سکتے ہیں کہ ابھی بھی 8 کروڑ کی آفر ہے نور عالم صاحب. عمران خان کو 1 مہینے بعد دیا ہے یار. 1 مہینے تک آفر ویلڈ ہے جی جی کیونکہ کالر کو رسپونڈ کیا. لیکن ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ بھائی جذباتی ہونے سے پہلے آپ ذرا یہ سوچیے گا. آپ نے 3 باتیں کی، نیگوسیشنز وذ طالبان. آپ طالبان کہتے ہیں، میں دیکھو میں ایک بات، طالبان بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو پاکستان میں اپنے مسلمان کیونکہ جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اس کو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو مارے، کیونکہ اس کا پھر اللہ اور بندے کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا. ایک صحابی نے ایک ہندو، وہ کافر تھا، اس کو مار دیا، اس نے ڈر کے مارے یا جیسے بھی وہ کلمہ پڑھ لیا. تو وہ صحابی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ بندہ میں نے ایسے کیا اور اس نے کلمہ پڑھا لیکن میں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا اس کا دل کھولا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے وہ کلمہ پڑھا یا نہیں؟ تو بات یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھاؤ. لیکن سر لفظ آپ بھی غدار کہا آپ نے کہا یہ ساتھ دے رہے ہیں تو غدار ہیں، اس پہ بھی اسٹینڈ بائی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی غدار ہوئے نا، انہوں نے بھی اے پی سی میں حمایت کی نا. نہیں سر اگر آپ کی اجازت ہو مجھے چھوڑ دیں. نہیں اسپیچ ہر چیز پہ میں دیکھیں میں اپنے پارٹی جو باس ہے، چیئرمین ہو، کو چیئرمین ہو، ان کی میں اس کو وہاں پہ تھے. میں اس لیے پوچھوں کہ یہ غدار کن کو کہا انہوں نے؟ یہ کسی کے لیے تو کہا ہوگا جو بھی پاکستانی بے گناہ شہریوں کو شہید کرتا ہے کیا ہم اس کے ساتھ وہ پھر وہ کریں. نیگوسیشنز کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنے لوگوں کو تو تحفظ دیں گے نا. 1973 کا آئین ہو، قرآن مجید ہو، آپ کو یہ وہ دیتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی تحفظ کرو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تحفظ نہیں دیا جاتا تھا؟ اچھا میں میرے پاس ایک سوال پوچھتا ہوں. کی بات ہے، کرپشن کی بات ہے. سنیں دوسرے دور میں کہاں نئے پاکستان میں جو نہیں یہ ان کا اعلان ہے کہ پٹواری سنیں آپ اس کو چھوڑیں. ابھی ٹاپک کی بات کریں نا، میرے پاس ٹاپک پہ آئے. آپ نے خود ہی کہا ہے. میں لیٹ می کلیریفائی اور یو کین چیک اٹ آؤٹ. آپ نے اگر تاریخ کی ہے تو آپ نے شیرپاؤ کو گندا کر دیا، اپنے آپ کو اپنی حکومت کو کمزور کی نا. نہیں کچھ
اپنی حکومت کون کمزور تھے انفارمیشن منسٹر کرپشن میں انوالوڈ، باقاعدہ اس کو ہٹایا اسی لیے گیا تھا، انہوں نے ایک اپنا اخبار تھا اس کو سارے ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے تھے، اس کی وجہ سے اگر آپ بات کر لیں میں خاموش ہو جاتا ہوں. میرے سوال کا جواب دیں. میں نے آپ کو سوال کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا نا، میں آپ کو سوال کروں گا تو پھر آپ مجھ سے بتائیں طالبان کس نے بنایا؟ میرے بھائی سنیں، بات یہ ہے وہ جو مقصد تھا نصیر اللہ خان بابر کی قیادت میں کے دوسرے دور میں بنے تھے، افغانستان میں اور امریکن CIA کی سرپرستی میں بنے تھے. نہیں نصیر اللہ بابر میں بنایا؟ جی وزیر داخلہ تھے، ہم اس وقت جناب وہاں سڑکوں گلیوں میں جناب تھے. وزیر سیاسی بندے کوئی آرگنائزیشن نہیں بناتا، وہ قانون بناتا ہے. میرے خیال میں لیجسلیشن ہمارا کام ہوتا ہے، ہمارا پالیسی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پالیسی جو وقت فرحان الدین ربانی آپ کا حکمت یار کو دے دو وہ بات کرے. اگر آپ ہٹانے کے لیے طالبان بنے تھے، ان کا بڑھنے کی آفر لگا دیا طالبان بھٹو نے بنائی. میرے اوپر الزام نہ لگائے، میں نے آپ کی آفر لگا دی. میں اس پہ آپ سے ایک چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کر لیں. طالبان بینظیر بھٹو صاحبہ کے دوسرے دورے اقتدار آپ اس کو ڈینائی کر دینا سر کہ ایسا نہیں ہے. میں نے پینل نہیں پوچھا، میں نے مجھے کہا گیا تھا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، ورنہ میں پینل لیٹ آنے کی چیلنج ہے. بڑے خوش ہوں گے مسلم لیگ نون والے، ان کا رومانس چلنے لگا تھا جو تماشا لفظ سے شروع ہوا تھا، اکٹھے ہو گئے تھے PTI اور پیپلز پارٹی. آپ لوگ تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے بھائی دبے. نہیں آپ میں خوشی ہے نون کو؟ نہیں میں گرینڈ اپوزیشن نہیں بن پا رہی. ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ الفاظ آگے پیچھے سیاست میں اس کے کوئی اس طرح معنی نہیں ہوتے جس طرح کہ ہم ایک لفظ کو لے کے اور اس کا پھر وہ کریں. یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہو گیا یا دوسرا لفظ ہو گیا. الٹیمیٹلی وہ PTI ہو، PPP ہو یا ہماری PMLN ہو، سب نے اپنے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، اپنے مینیفیسٹو کو دیکھنا ہے، اپنے ایجنڈے کو دیکھنا ہے. جہاں تک طالبان کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو میں دیکھیں پھر دوبارہ میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں اوپن یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان کوئی برے نہیں ہے، لیکن عمل برا ہوتا ہے. طالبان اگر ان کے جب دیکھیں جب ہم رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہی طالبان سمجھ لیں یا لیکن پاکستان کو غم ہوا کہ ملا محسود کا اسپیچ کا حصہ ہے. اگر بلاول صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے کوئی پاکستان کو فائدہ پہنچے. بات نہیں ہے. ہمیں دیکھیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت یونٹی کی. ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان ختم ہو رہا ہے. ہم میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں بھائیوں کے اچھی بات کریں، اینڈ جو ہو اینڈ اچھا ہو، لڑائی پہ اچھا ہو. خدا کا واسطہ ہے اس پاکستان کو خاندانوں کی سیاست سے نکال کر اس پاکستان کو نظریہ پاکستان کے اوپر لے کے آئیں. بھٹو میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ سونامی نہیں ہوا کرتا. اس دہشت گردوں کے جو یار ہے غدار ہے. دہشت گردوں کی حمایت کے لیے بہانے مت بناؤ بزدل خان. آپ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے غم میں نیٹو سپلائی بند کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ شیخ بھی امیر اور مومنین بننے کی باتیں کرتا تھا اور ملا عمر جیسا ظالی خلیفہ بننا چاہتا تھا. سیاسی قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے اور بلا کے ہمیشہ دودھ پی جاتا ہے. ایک بلا پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے، اور ایک دفعہ تو کسی سے قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو